چاہ کے بھی ایدے وچ بحمد اللہ تعالی کوئی نقص نہیں کر سکتا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ کوئی بندہ ایدے وچوں کسے قسم دا کوئی عیب کڑ سکتا۔ اور تسی حضرات بخوبی اس چیز تو بھی واقف ہوو گے کہ یورپ دے اندر بھی اج 14 صدیاں گزرن تو بعد بھی یورپ دے کچھ خطے ایسے نے کہ جتھے ایک قانون نافذ ہے جنہوں اج بھی عمر لا تو لوگ یاد رکھ دے۔ عمر لا جو قانون نبی کے عمر نے بنایا تھا وہ آج بھی چل رہا، لیکن وہ چل کہیں اور ہی رہا ہے، ہمارے ہاں نہیں چل رہا۔ اور اسلام نہ کسے دنال زیادتی دا حکم دیندا ہے اور نہ ہی کسے ایسے ناجائز کم دی ایسے کم نو کرن دی اجازت دیندا ہے جڑا کوئی غیر شرعی ہوئے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ زندگی دے کوئی بھی کام نہیں، کوئی کمی ہے، کوئی پیشی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی کوئی ٹینشن ہے یا کوئی بھی معاملات نے، رب کہندا ہے کدرے جان کی ضرورت نہیں، ہر چیز میں قرآن دے اندر فرما دیتی ہے۔ قول خدا، قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدلے زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جیڑی گل قرآن نے کہہ دیتی ہے بس کہہ دیتی، اٹل مان لو تے ٹھیک ہے، مان لو تے ٹھیک ہے، تے جیڑا نہیں مندا قرآن کہندا سانو تیری لوڑ ہے۔ میرے معزز سامعین، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعے میں بھی میں نے یہ گزارش کی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں۔ گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرے، سارے نیک ہو جائیں، رب کہندا پھر میں انہوں ختم کر دیا، پھر میں ایک نوی دنیا پیدا کراں، لوکی آؤن پہلو گناہ کرن، پھر میرے کو معافی منگن۔ سبحان اللہ۔
پہلے گناہ کرن گے، پھر جدو میرے کو معافی منگن گے پھر میں انہوں نے معاف کراں گا، پھر جنت وچ داخل فرما دیا۔ میرا معزز سامعین، اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ گناہاں تو بھی بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے قرآن کا ضابطہ یہ ہے کہ صرف ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، صرف جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ خالدین فیہا ابدا، جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور مسلمانوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اب مسلمانوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، ان جہنمیوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے۔ پر جنت تے تاں لبے گی جو جنتیاں لے کام کریے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رب کہندا ہے ایک کتاب لا ریب سچی ہے، ایدے وچ شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار، ایک کیڑی کتاب ہے؟ رب کہندا ہے اینو قرآن کہندے نے، اے میرا کلام ہے، اے میرا کلام ہے، میری گفتگو، میریاں گلاں، اے میری کتاب ہے، میرا کلام ہے۔ اے میرے پروردگار، کتاباں تے ہور بھی موجود نے۔ رب کہندا ہے انجیل بھی میری کتاب، زبور بھی میری کتاب، تورات بھی میری کتاب۔ توجہ رکھنا، میں کیا میرے پروردگار، جدو قرآن آ گیا پھر رب کہندا ہے ساریاں میریاں کتاباں نے، پر جدو قرآن آ گیا ہن صرف قرآن بھی منی جائے گی۔ ایدے وچ کوئی شک نہیں، اللہ دا قرآن آپ اعلان کردا جے، ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ جے اجازت دے تے تھوڑی جی میں پچھلی گل میں سمجھانا چاہنا ہاں۔ اے کون نے؟ اے نانو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے، آپ تجارتی قافلے واسطے نکلے نے، ایک جگہ تے مقام تے پہنچے نے، تے کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو آکھیا کہ ایتھے ایک بابا جی موجود نے، بڑے نیک تے شیخ تے بڑے بزرگ نے، جیڑا بھی بندہ تو گزر کے جاندا ہے بابا جی نال سلام لے کے جاندا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں بھی بابا جی دے کول چلا گیا تے جا کے میں سلام لئی تے بابا جی نے اپنیاں پلکاں نو کھولیا
کہ ابو بکر دے چہرے دا دیدار کرن تو بعد کہندے نے تیرا نام عبداللہ ہے، تیرے باپ دا نام ابو قحافہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بابا جی ساڈی تے پہلو ملاقات نہیں جے ہوئی تے مینوں پہچان دے کنے ہو؟ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ بابا جی نے زبان حال نال کیا ہوئے گا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں تورات دا عالماں، میں تورات دا پڑھیا ہویا ماں، میں کتاب دے اندر پڑھیا سی کہ ایک نبی ایسا آن والا ہے جدی اکھ ورگی کسے دی اکھ نہیں جے ہونی، جدے چہرے ورگا کسے دا چہرہ نہیں جے ہونا، جدی چال ورگی کسے دی چال نہیں ہونی، جدے کردار ورگا کسے دا کردار نہیں جے ہونا۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم، کہ میں اللہ دے کے دعا کی تھی اے میرے پروردگار مینوں اتنی لمبی زندگی عطا کرنا میں اس نبی دا چہرہ دیکھ سکا۔ اے میرے پروردگار جے مینوں سونے دا چہرہ نام وکھانا ہوئے تے کم از کم مینوں او دا یار، کم از مینوں او دا یار ابو بکر وکھا دینی۔ تے بابا جی کہنے لگے ابو بکر میں تینوں جاندا کوئی نہیں، پر میں کتاب وچ پڑھیا سی کہ ایک آخری نبی آن والا ہے۔ ایک کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جڑی زبور دی بھی تصدیق کر دی ہے، جڑی انجیل دی بھی تصدیق کر دی ہے، تے جڑی تورات دیاں بھی تصدیقاں نال لے کے آئی ہے۔ اے شان میرے اللہ دی دتی ہوئی ہے۔ رب کہندا میرے آل سونیا ساریاں کتاباں دے وچوں قرآن سب نالوں اچا ہے تے سارے نبیاں دے وچوں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ پیا ہے شیر میرے اگے آ کے کھڑا ہو گیا کہندا جی مینوں پڑھو سبحان اللہ ذرا بلند آواز نال قدر نبی دا ایک ہی جاننے ہی دنیا دار کمینے قدر نبی دا ہی جانن والے تے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا ہی جانن والے تے سو گئے وچ مدینے اے کملیا تو تے میں کہ نبی دا قدر جان سکنے جے نبی دا قدر پوچھنائی تے ذرا اس حسن نو پوچھ کے ویکھنا نبی دا قدر پوچھنائی تے نبی دے حسین نو پوچھ کے ویکھنا نبی دا قدر پوچھنائی نبی دے طلحہ تے بلال نو پوچھ کے ویکھنا نبی دا قدر پوچھنائی ذرا خباب نو پوچھ کے ویکھنا نبی دا قدر جاننا چاہنا ہے تے ذرا نبی دے علی نو پوچھ کے ویکھنا نبی دا قدر پوچھنائی تے نبی دے عثمان نو پوچھ کے ویکھنا جے واقعی تو ارادہ کر لے کہ تو نبی دا قدر جاننا چاہنا ہے پھر تینو اونا کول جانا پے گا جڑے اج بھی نبی نو جپی لا تے ستے ہوئے نے تے کائنات تڑپ تڑپ کے اعلان کر دیے کہ سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہارانے جڑا اچھی سبحان اللہ کہ میرا اللہ انہوں چھتی چھتی مدینے لے جائے
اللہ دی قسم پاکستان دے اندر اللہ نے 4 موسم عطا کیتے نے، بہار والا موسم، گرمی والا موسم، سردی والا، بہار والا تے خزاں والا۔ میں پاکستان دے 4 موسم اس بہار کو قربان کراں۔ جے سارے بولو تے اگلی گل کراں۔ رب کہندا میرے سونیا جتھے تیرا پیرا جاندا ہے، اوے تو تے خوشیاں مناندا نہیں تھکدا جے تیرا پیر تیرے گھر وچ آ جائے، نالے ملنے نالے رس گلے بنڈنے تے نالے بڑے فخر نال کہنا ہے اے چادر پھڑ، امامہ پھڑ، تسبیح پھڑ۔ کیوں جی؟ اے میرے پیران نے مینوں دتی ہے۔ او پیران لے او ذرا اچھی بولو، توجہ کرنا، اے تسبیح میرے پیر نے مینوں دتی ہے، اے امامہ میرے پیر نے مینوں دتا ہے، اے میں اپنے پیران دے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے۔ میں انہاں گلیاں تو صدقے کیوں نہ جاں جنہاں گلیاں دے اندر آمینہ دے چن نے قدم لائے نے، عبداللہ دے در یتیم نے قدم لائے نے، بدر الدجا نے قدم لائے نے، شمس الضحیٰ نے قدم لائے نے، شافی کوثر نے قدم لائے نے، شافی معاشر نے قدم لائے نے، سلطان دین نے قدم لائے نے، ماہ جبی نے قدم لائے نے، کائنات دے خلاصے نے قدم لائے نے، رونق کائنات نے قدم لائے نے، مقصد کائنات نے قدم لائے نے، مقصود کائنات نے قدم لائے نے۔ میں انہاں گلیاں تو صدقے کیوں نہ جاں جنہ گلیاں دے اندر روح کائنات۔ اے تے گل ادو کھلے گی جدو میاں معراج والا مہینہ آئے گا، اے تے گل ادو کھلے گی جدو میں عرشاں دی سیر دی گل کراواں گا، اے تے گل ادو کھلے گی جدو معراج شریف دا موقع آئے گا۔ اشارہ دے کے اگے بڑھ جانا وا، اللہ دا قرآن کہندے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرے نبی نے دنیا تو پیر چکیا، پیر چکیا۔ حضور علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ہاں جی کی حکم ہے؟ تو انہوں لین آیا۔ اچھا چلو پھر حضور علیہ السلام گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، لیلاً یہ جو تنوین ہے، لیلاً پر جو 2 زبریں آ رہی ہیں، کسی پڑھے لکھے مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کا مطلب سمجھنا۔ لیلاً رات پوری نہیں لگی، رات ہے تھوڑا جا کنا، مزید وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام عرشوں پر گئے، واپس آئے، واپس آنے تک بستر گرم تھا۔ حضور سیر کر کے واپس آ گئے، کنڈی ہل رہی تھی۔ حضور سیر کر کے واپس آ گئے، وضو کا پانی چل رہا تھا۔ لیلاً، میں کہ ربا سیر بھی نہیں تو بگڑیا بھی ککھ نہیں، ہویا بھی ککھ نہیں۔ ہن جے اندر والے تے باہر والے سارے بولو تے میں اپنا تخیل پیش کراں۔ جے میری گل سنن تو بعد جے من لوے کہ میرا سونا واقعی روح کائنات ہے،
تے پھر اپنے جذبات دا اظہار لازمی کری، طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میں کیا میرے پروردگار اپنے سونے نو سیر بھی کرائیا، میرا سونا ساری سیر کر کے واپس بھی آ گیا، کنڈی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، وضو دا پانی بھی چل رہا ہے۔ رب کہندا ہے اے میرا کملی والا ایسی شانہ والا ہے، انہیں جدو فرشاں تو پیر چکیا تے میں کائنات دیا سوئیاں کھلار دیتیاں، میں کائنات دے سیل کڈ لے، میں کائنات نو کھلار کے رکھ دیتا۔ جو ہی کملی والا واپس آیا ہے جنہیں پیر چکن دے نال کائنات بندے، اینے کائنات وچ پیر رکھن دے نال میں کائنات نو دوبارہ چلا کے رکھ دیتا ہے، تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے اے کملی والا میرا روح کائنات ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ بزم کونین کی جب سواری چلی، آسمان اور زمین تک سبے بچھی گئی، انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے، انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے تو امام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ میرے معزز سامنے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی دا دیدار کرن دا اینا سکون لبے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کے ساتھ محبت ایسی کی جائے کہ جو جو نبی نے کہہ دیا ہم مر تو سکتے ہیں اور اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ سکتے نہیں، تو نبی کا کہنا ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اور بھی الحمدللہ تعالی ہم مانتے آئے ہیں انشاءاللہ اور مر جائیں گے، لیکن ان باتوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ نبی نے بتلایا کیا کیا، حضور علیہ السلام نے کہا کیا کیا۔ میں نے ابتداءً نے عرض یہ کیا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، بے شک اس میں کمی اور زیادتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اس میں کوئی کمی زیادتی کی جائے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسباب کی دنیا میں ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ دوستو حضور علیہ السلام نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو یہ غیر مسلم ہیں ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ میں ہے، بے شک ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ، ہمارے ذمہ میں ہے۔ بے شک۔ ارے بھائی یہ تو شریعت میں ہے کہ ہم کسی کی آبرو کو تذلیل کا نشانہ نہیں بنا سکتے، کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ اگر جنگ کا سما بھی پیدا ہو جائے، جنگ کا سما پیدا ہو جائے، جنگ والی ابتدا ہو جائے، تو اس جنگ میں بھی بچوں اور عورتوں کو امان دیا جائے گا، بچوں اور عورتوں کو امان دیا جائے گا۔ تو جہاں جنگ بھی نہ چھڑی ہو
جہاں جنگ بھی نہ چھڑی ہو نہ چھڑی ہو تو وہاں یہ معاملہ بنتا نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ایک اور بات آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا 5واں سال تھا، نبوت کا 5واں سال تھا تو مشرکین مکہ کے ظلم حد سے بڑھ گئے، مسلمانوں کو انہوں نے بڑا ستایا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو جب بعض صحابہ حبشہ میں چلے گئے تو مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی کو متعین کر کے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، اور نجاشی سے کہا کہ ان کو سب کو حبشہ سے نکال دو۔ تو جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ کی گل لے کہ تسی سارے اپنے ابا و اجداد دا دین چھڑ دیتا ہے تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے، کی وجہ ہے؟ تے نبی دا ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جنہاں نو میرے نبی دا صحابی کہندے نے، جنہاں نو علی دا ویر کہندے نے، سبحان اللہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب طالب علم کا جملہ ضائع نہ کرنا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وجہ بیان کی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کا دین کیوں چھوڑا، وہ 2-4 وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر کہندے نے ساڈے اس نبی نے آ کے دسیا کہ جھوٹ نہیں بولی دا، ہمیشہ سچ بولی دے۔ ساڈے نبی نے آ کے دسیا کہ بیٹیاں نو زندہ درگور نہیں کریدا، تیاں زامت نہیں ہوندیاں، اللہ دیا رحمت ہوندیاں نے۔ ساڈے نبی نے آ کے دسیا کہ شراب حرام ہے، ساڈے نبی نے آ کے دسیا کہ زنا حرام ہے، ساڈے نبی نے آ کے دسیا کہ جوا حرام ہے، دھوکا دینا حرام ہے، فریب کرنا حرام ہے۔ ساڈے نبی نے دسیا کہ امی تے ابو دا دل نہیں دکھائی دا، اسی تے اونا معاشرے دے وچ اکھاں کھولیاں نے، بیوی نہیں جان دی میرا شوہر کون ہے، شوہر نہیں جان دا میری بیوی کون ہے، پتر نہیں جان دا میرا باپ کون ہے، دھی نہیں جان دی میرا اصلی باپ کون ہے۔ تے ساڈے نبی نے آ کے دسے کہ انہاں کفر دے اندھیریاں دے وچوں نکلنا تہاڈا کم ہے، تے توحید تے اسلام دی شمع دے وچ لے کے آ جانا میں محمد دا کم نے۔ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ ادھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام دیا گلاں نو بیان کیتا ہے، ادھر سارے عیسائیت دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ عیسائیاں دا بڑا نجاشی بادشاہ او دا چہرہ بھی تر ہو چکے، آنسو نکل رہے نے، تے سارے نے رو کے اعلان کیتا، کہندے نے جعفر ہن اسی عیسائی نہیں رہ سکدے، ہن سانو کلمہ پڑھا کے محمد دا غلام بنا لے۔ یاد رکھیے کہ اس نجاشی کے دور میں ملک بھی عیسائیت کا ہے، مسیحیوں کا ہے، تو نبی کے صحابہ نے جا کر کوئی جنگ کی ہے؟ بولو بھائی، کوئی تلوار اٹھائی ہے؟ کوئی جا کے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے؟ صرف اتنا بتایا ہے کہ مصطفیٰ بھی سچا ہے اور آنے والا قرآن بھی۔ سارے بولو تے اگلی گل کراں، تھوڑا جا اور زور لاؤ۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوئے گا، میں اسلام دیاں ساریاں گلاں دس دتیاں نے، ایک گل اور بھی دھیان نال سن لو، ہن نبوت حضرت عیسیٰ دی نہیں چلے گی،
محمد الرسول اللہ دی چلے گی تے ضابطہ بھی قرآن دا چلے گا تو رات دا. میرے معزز سامعین، یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ میں ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کے اور میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری پاکستان کے قانون میں موجود ہے اور اللہ کے اس قرآن میں بھی موجود ہے. اللہ کے اس قرآن میں بھی موجود ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی بات قرآن کی اور صاحب قرآن کی، رب کعبہ کی قسم، اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نہ قرآن کا شان کم کر سکتا ہے نہ میرے مصطفیٰ کا شان کم کر سکتا ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں آئین بھی موجود ہے اور شریعت کا قانون بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا